آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاحقاف اس کی 15 نمبر آیت سے آگے پڑھیں گے۔ سورۃ الاحقاف سبق نمبر 101، سورت کی آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے بارے میں، احسانہ، اچھا سلوک کرنے کی، اچھا برتاؤ کرنے کی ہم نے وصیت کی۔ حملتہ امہ کرہا، کہ اٹھائے رکھا اس کو اس کی ماں نے، کرہا مشقت کی حالت میں، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس نے جنم دیا اس کو مشقت کی کیفیت میں، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اور اس کے حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 شهرا، وہ 30 ماہ ہے، 30 ماہ۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جاتا ہے اپنی مضبوط عمر کو، اور وہ مضبوط عمر کیا ہے؟ وَبَلَغَ 40 سنہ، اور وہ پہنچ گیا 40 سال کی عمر کو۔ قال، تو اس نے کہا، رب اوزعنی،
تو اس نے اس وقت یہ دعا کہی کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق عطا فرما ان اشکر نعمتک، کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا، التی انعمت علی، وہ نعمت کہ جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، وعلی والدی، اور اس نعمت کا بھی میں شکر ادا کروں کہ جو تو نے میرے والدین پر عطا کی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور مجھے اس بات کی بھی توفیق عطا فرما کہ میں نیک عمل کروں۔ کون سا نیک عمل؟ ترضاہ، کہ تو اس کو پسند کرتا ہو، تو اس پر راضی ہوتا ہو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور تو اصلاح فرما دے میرے لیے میری اولاد میں، انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ پیارے بھائیوں، یہ جو آیت کریمہ آج ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے اور اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ سورت کے شروع سے لے کر پہلے توحید کا بیان، پھر آگے قرآن کی حقانیت کا بیان، اور پھر دین پر استقامت کا بیان، اس کے بعد آگے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا بیان اس صورت میں یہ آ رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر کتنے ہی ایسے مقام ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا انداز بیان وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنی توحید کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد فوراً بعد پھر اللہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک مقام جو ہے نا، وہ یعنی سورہ البقرہ اور 82 نمبر آیت ہے۔ سورہ البقرہ 82 نمبر آیت، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ وعدہ لیا تھا کہ تم نے اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور تم نے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء ہے، جو 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، اس کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ تیرے رب نے یہ بات پہلے دن سے ہی طے کر دی ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کے سوا تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ رکوع کرنا، کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر عاجزی سے کھڑے ہو جانا، کسی کے سامنے اپنا خشوع اور خضوع، گریہ زاری، اس طرح کا انداز، اور پھر یہ نظر و نیاز دینا اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا جانور ذبح کرنا، یہ سب عبادت کی شکلیں ہیں۔ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ تعبدوا الا اياه۔ اچھا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایک اور بات بھی ہم نے طے کر دی ہے، وہ کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، یہ بات بھی ہم نے طے کر دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء 39 نمبر آیت ہے، فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھ لو، وہاں پر بھی یہی انداز ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ساتھ ہی فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ العنکبوت اور 9 نمبر آیت، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر سورہ لقمان 14 اور 15 نمبر آیت، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے کتنے حوالے قرآن سے دیے ہیں؟ 5۔ کتنے؟ 5۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 82، سورہ الاسراء آیت نمبر 23 اور 24، سورہ النساء آیت نمبر 36، سورہ العنکبوت آیت نمبر 9، اور سورہ لقمان آیت نمبر 14 اور 15۔ اور اب آ جائیں سورہ الاحقاف جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہاں آیت نمبر 15 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اچھا، بعض تفسیروں کے اندر نا ایک بات بڑی اچھی لکھی ہوئی ہے اور آپ کو بھی فائدہ دے گی، کہ بعض مفسرین نے اس پوائنٹ پر تھوڑا سا غور و فکر کیا
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کافی سارے مقامات پر اپنی توحید کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا یہ تذکرہ کیوں کیا؟ یعنی یہ دونوں باتیں اکٹھی اللہ نے بیان کیوں کی؟ یہ ہے نا ایک سوال اٹھ سکتا ہے۔ اس کا میرے بھائیوں ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ جو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ وہ مسئلہ ہے، یہ وہ معاملہ ہے، یہ وہ ایشو ہے کہ جس کو دنیا کے تمام مذاہب کے اندر تسلیم کیا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب، کیا خیال ہے کہ ہندو مذہب کے اندر اپنے والدین کا احترام نہیں ہے نا؟ سکھ مذہب کے اندر بھی والدین کا احترام ہے اور احترام کرنے کی ترغیب ہے۔ مجوسی مذہب کے اندر اور بھی دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، دنیا کا ہر مذہب وہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تو ترغیب دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ دونوں تذکرے اکٹھے بیان فرما کر اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ وہ تمہارے والدین جو تمہارے وہ مجازی خدا ہیں، وہ عارضی پرورش کرنے والے ہیں، تمہارا اصل پیدا کرنے والا، تمہارا اصل پرورش کرنے والا اور تمہاری تمام ضروریات پوری کرنے والا، ولادت سے پہلے سے لے کر وفات تک وہ ایک ہی ہستی ہے اور وہ اللہ ہے۔ یہ کیسی تمہاری بے ڈھنگی چال ہے کہ ان ماں باپ کا تو ادب اور احترام کرتے ہو اور اللہ رب العزت کا کوئی ادب اور احترام نہیں؟ جو بھی بات سمجھ آئی نا، اس رب کا بھی تو احترام کرو، اس کا بھی تو ادب کرو۔ اور رب کا ادب اور احترام، اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو اور اس اللہ کے ساتھ اور کسی کو شریک نہ بناؤ۔ بس یہ اس کا سب سے بڑا ادب ہے اور سب سے بڑا احترام۔ تو بھائیو بات سمجھ آئی نا؟ ایک یعنی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ وہ جو تمہارے عارضی پرورش کرنے والے ہیں تم ان کا تو احترام کرتے ہو، اور جو تمہارا حقیقی پرورش کرنے والا ہے اور اصل پرورش کرنے والا ہے اور صرف پرورش ہی نہیں تمہیں پیدا کرنے والا ہے، اس کا ادب اور احترام کیوں نہیں ملحوظ رکھتے؟ ہندوؤں کے اندر دیکھ لو، اللہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ سکھوں کے اندر اللہ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں، بس قدرت کو وہ مانتے۔ ہندوؤں کے اندر بھگوان ہے، رام چندر ہے اور اسی طرح باقی، یعنی اللہ کا تصور ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو مجوسی ہیں وہ آگ کی پوجا، آگ ان کا معبود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا پتہ ہے کیا اس کا جواب ہے؟ دوسرا جواب اسی سوال کا دوسرا یہ ہے کہ یہ جو والدین ہیں، والدین یعنی یہ ہمارے لیے ایک عارضی حیثیت رکھتے ہیں اس بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حقیقی ہمارا پالنے والا ہے۔ بہرحال ایک اس کا جواب یہ ہے۔ دوسری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ اور والدین کے ساتھ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ والدین کے ساتھ کیا کرے؟ اچھا برتاؤ کرے، اچھا برتاؤ، احسانا۔ اچھا، اب یہ جو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کا کیا معنی ہے؟ والدین سے اچھا برتاؤ
بھائی والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ یہ ہے کہ والدین کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، اور والدین اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھا جائے، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی دوائی، ان کا علاج معالجہ، اس کی طرف توجہ دی جائے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس میں آتی ہیں؟ احسانات، یہ احسانات میں آتی ہیں کہ یہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، نبی مکرم، رسول معظم، سید و ولد آدم، شاہ امم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر اللہ کے ہاں عمل کیا ہے؟ وہ ہے اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول ثم ایون، اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ بر کا معنی کیا ہے؟ ان سے نیکی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ اکبر۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، کہ جناب یحییٰ جو تھے وہ اپنے والدین کے بڑے ہی فرما بردار، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کے بارے میں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہ میں اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار ہوں۔ چونکہ ان کا باپ تھا نہیں، صرف والدہ تھی، تو انہوں نے کیا کہا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنی والدہ کا بڑا ہی فرما بردار ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد اگلا جو افضل عمل ہے وہ کیا ہے؟ بر الوالدین۔ اور اس کے بعد فرمایا تیسرا عمل کون سا ہے؟ فرمایا تیسرا عمل ہے الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر ترتیب اس کے علاوہ بھی بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوتا تھا کہ وہ مخاطب کا خیال رکھ کے جس کو جون سی بات زیادہ پہلے بتانی والی ہوتی اس کو وہ بات پہلے بتا دیتے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر کون سا افضل امر بیان کیا؟ بر الوالدین۔ اب ایک اور حدیث ذرا ذہن میں لائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایُّ الذنب اکبر عند اللہ، وہ پہلے تو یہ تھا نا کہ ایُّ العمل احب الی اللہ، اب سوال کی نوعیت اور ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایُّ الذنب اکبر عند اللہ، کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے اللہ کے ہاں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ پیدا تجھے اللہ نے کیا، تجھے پیدا کرنے والا اللہ، اور تو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنائے۔ یہ مجھے بیٹا فلاں نے دیا ہے، یہ مجھے اولاد فلاں دربار سے ملی ہے، یہ میری گود فلاں آستانے سے ہری ہوئی ہے۔ فرمایا کہ بیٹا اور تجھے پیدا کرنے والا اللہ، اور تو پھر اللہ کا شریک بنائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں میرے بھائیوں، ہمارے ہاں یہ نام نہیں چلتا پیرا دتا،
چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ پیر بخش یہ نام نہیں چلتا؟ ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ پیر نے بخشا ہے، علی بخش، اس کا کیا معنی کرو گے؟ ہاں جی، یہ علی نے بخشا ہے۔ اور اگر نام رکھو اللہ بخشے تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ اللہ نے بخشا ہے۔ اور جب کوئی یہ نام رکھے گا کہ یہ پیر بخش ہے، یہ علی بخش ہے، یہ حسین بخش ہے، تو اس کا کیا معنی ہوگا کہ یہ مجھے پیر نے بخشا ہے، یہ علی نے بخشا ہے، یہ حسین نے بخشا ہے۔ کتنا بڑا شرک ہے! اس سے بڑا کوئی شرک ہے؟ اس سے کوئی نمایاں شرک ہے؟ لیکن یہ ہے کہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اذانیں بھی دے رہے ہیں، قربانیاں بھی کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کھلا اور ننگا شرک بھی کر رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے بڑی آپ سے پوچھا گیا بغاوت کون سے ہے، سب سے بڑی اللہ کی نمک حرامی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک۔ فرمایا ثم ایون، اللہ کے نبی اس کے بعد کون سی بڑی بغاوت ہے، اس سے کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا وعقوق الوالدین، وعقوق اور والدین کے ساتھ بائیکاٹ، والدین کے ساتھ قطع تعلقی، والدین کے ساتھ قطع تعلقی۔ عام طور پر نا بعض لوگ اس کا معنی یہ کر جاتے ہیں والدین کی نافرمانی، لیکن آپ کبھی لغت میں دیکھیں کہ حقوق الوالدین کا معنی یہ نہیں ہے والدین کی نافرمانی، بلکہ اس کا اصل معنی ہے کہ والدین کے ساتھ بائیکاٹ کرنا، والدین کے ساتھ قطع تعلقی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ہی وہ یعنی آپ نے چوز کیا کہ جس کے اندر شریعت کا سارا مزاج سیدھا ہو جائے۔ کیوں بلا؟ کہ بعض ایسے حالات ہوتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو میری بات آپ سمجھے ہیں؟ بلا کب ہے؟ قرآن میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر تیرے والدین تجھے یہ حکم دے کہ میرے ساتھ اللہ کا کوئی اور شریک بنا، فرمایا فلا تطعہما، پھر تم نے اپنے ماں باپ کی بات نہیں ماننی، پھر تم نے اپنے ماں باپ کی بات کو بالکل تسلیم نہیں کرنا، اس وقت اپنے ماں باپ کی بات کو رد کر دینا۔ تو ماں باپ کی نافرمانی تو ہو گئی نا، لیکن یہ نافرمانی کیا ہے؟ جی یہ ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ہی وہ بولا وعقوق الوالدین، کہ ماں اور باپ چاہے پرلے درجے کے مشرک ہوں، چاہے کافر ہوں، لیکن ان کے ساتھ بائیکاٹ کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ان کی بعض حالات میں نافرمانی کی تو اجازت ہے۔ پتہ نہیں میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے نا؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا سعد بن ابی، ذرا ایک مثال دے دوں گا تو بات اور زیادہ کھل جائے گی۔ سعد بن ابی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں بھی لگتے تھے، اپنے ماں باپ کا مذہب چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کا دین وہ بت پرستی والا چھوڑ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، جب اس کو قبول کیا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اپنے آباء و اجداد کا دین خیر بات کہہ دیا، تو ماں مقابلے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ماں نے کہا سعد مجھے پتا چلا ہے تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور تو نے محمد الرسول اللہ کا عقیدہ اپنا لیا ہے، محمد الرسول اللہ کے مشن پہ چلنے لگ گیا ہے، محمد الرسول اللہ کی بات مان لی ہے۔
جی امی آپ کو یہ بات ٹھیک ملی ہے، آپ کو صحیح بات پہنچی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، کہتے ہیں تاریخ میں اور ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جناب سعد جو تھے نا، یہ اپنی والدہ کے بڑے ہی لاڈلے تھے، اور ماں بہت پیار کرتی تھی جناب سعد سے، اور جناب سعد بھی اپنے باقی بھائیوں کی بنسبت زیادہ اپنی ماں کا ادب، احترام اور خیال رکھتے تھے۔ یعنی دونوں طرف بڑی گہری محبت، ماں کو بیٹے سے اور بیٹے کو ماں سے۔ تو ماں نے کہا پھر بیٹا میری پھر بات سن لے۔ جی امی بتائیں۔ آج کے بعد میں کھانا نہیں کھاؤں گی، اور آج کے بعد پانی بھی نہیں پیوں گی، اور آج کے بعد نہاؤں گی بھی نہیں، سر میں کنگھی بھی نہیں کروں گی، اور دھوپ میں بیٹھوں گی، اور میں بھوکی پیاسی میں بالآخر جان دے دوں گی، مر جاؤں گی، جب تک تو محمد رسول اللہ کا دین نہیں چھوڑے، اپنے باپ دادا کے دین پہ واپس نہیں آئے۔ جناب سعد رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا، اب ماں نے کیسی بات رکھ دی۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات۔ ظالم گر کے سجدے میں جب وقت قیام آئے، جناب سعد رضی اللہ عنہ نے یعنی پھر اس وقت اپنا فیصلہ سنایا۔ کہنے لگے امی جی بات یہ ہے کہ آپ کے مقابلے میں دنیا جہان کی دولت آ جاتی، میں قربان کر دیتا، میں اس کو چھوڑ دیتا، میں کبھی کسی چیز کی پرواہ نہ کرتا، لیکن اب آپ کے مقابلے میں عقیدہ ہے، آپ کے مقابلے میں توحید ہے، آپ کے مقابلے میں محمد رسول اللہ ہے، تو پھر اب میرا بھی فیصلہ سن لے کہ امی کھانا کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں کھانا نہ کھاؤ، اگر آپ میں چھاؤں میں بیٹھنا ہے بیٹھے، نہیں بیٹھنا نہ بیٹھے، اگر سر میں کنگھی کرنی ہے آپ کی مرضی، نہیں کرنی آپ کی مرضی، لیکن پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ کے جسم میں تو صرف ایک جان ہے نا، اگر آپ کے جسم میں 100 جان ہوتی اور ایک ایک جان میرے سامنے تڑپ تڑپ کر نکلتی، میں آپ کے جسم سے 100 جانوں کا نکلنا میں گوارا کر لیتا، لیکن محمد رسول اللہ کا کلمہ چھوڑنا گوارا نہیں۔ اب میں نے بھی فیصلہ سنا، تو ہو گئی نا ماں کی نافرمانی، سمجھے نا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور اس کے بعد اگلا گناہ کیا بیان کیا؟ لفظ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن، والدین کے ساتھ بائیکاٹ، والدین کے ساتھ قطع تعلقی، سمجھے نا؟ اگر نافرمانی ہوتا تو اس کے لیے لفظ آتا وَعِصْيَانُ الْوَالِدَيْن، پھر لفظ کیا آنا تھا؟ وَعِصْيَانُ الْوَالِدَيْن وَمَعْصِيَةُ الْوَالِدَيْن، پھر یہ لفظ آنا تھا۔ آپ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن، اللہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم اٹھانا، یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ۔ تو بھائیو بات سمجھ آ گئی نہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، کہ اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اس کو کرہا، یعنی مشقت کی کیفیت میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے نا پہلے والدین دونوں کا تذکرہ کیا، والدین بے والدین دونوں کا، اب آگے اللہ تعالیٰ نے پھر خصوصی طور پر تذکرہ کیا ماں کا، خصوصی طور پر تذکرہ کیا ماں کا۔ فرمایا کہ حملتہ امہ کرہا،
کہ اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اس کو مشقت کی کیفیت میں، سمجھے نا، 8 ماہ 9 ماہ یہ اس نے اس کو اٹھائے رکھا۔ اچھا اب کتنا وہ ایک پر مشقت مرحلہ ہوتا، اور پھر جو وقت آگے گزرتا جاتا ہے تو اس کے لیے مشقت بڑھتی جاتی ہے، سمجھے نا۔ حالت عمل یہ پہلی اللہ تعالیٰ نے ماں کی یہ بات بیان فرمائی کہ ماں جو ہے اس کی ایک یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ ماں 9 مہینے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے۔ فرمایا اور اس کے بعد وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور پھر وہ اس کو جنم دیتی ہے کرہا، یعنی بڑی مشقت کی کیفیت میں۔ اللہ اکبر، یہ وضع حمل کا جو مرحلہ ہوتا ہے یہ کتنا پر مشقت مرحلہ ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کتنی ہی ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ وہ اس زچگی کی کیفیت کے اندر ہی اللہ کو پیاری ہو جاتی، ہوتا ہے نا ایسا۔ آپ دیکھ لیں رشتہ داروں میں دائیں بائیں کتنے واقعات ہیں، میری بات سمجھے نا۔ یعنی یہ کیفیت جو وضع حمل کی ہوتی ہے یہ بھی ایک بڑی ہی پرمشقت کیفیت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے ان خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے فرما دیا تھا کہ جو عورت حالت زچگی میں اللہ کو پیاری ہو جائے نا، اللہ اس عورت کو شہداء کے زمرے میں داخل کر دیتا، وہ شہداء میں شامل ہو جائے۔ فرمایا تو ماں کی پہلی قربانی کیا ہے؟ حملتہ امہ کرہا، اور دوسری قربانی کیا بیان کی؟ وَوَضَعَتْهُ کرہا، اور اس کے بعد تیسری قربانی اس کی یہ ہے، فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، پھر بچے کو جنم دینے کے بعد پھر ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، کیا کرتی ہے؟ اور دودھ کتنا پلاتی ہے؟ اللہ اکبر، 2 سال، یہ زیادہ سے زیادہ 2 سال زیادہ سے زیادہ۔ ابھی میں نے وہ بتایا نا سورہ لقمان 13-14 نمبر آیت، 14-15 نمبر آیت ابھی میں نے بتائی ہے آپ کو، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے کتنا؟ 2 سال میں، 2 سال کم از کم یہ دودھ، یہ زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت ہے 2 سال۔ اچھا پھر سورہ البقرہ 226 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور جو بچہ جننے والیاں ہیں وہ دودھ پلائیں اپنے بچوں کو کتنا؟ فرمایا 2 سال، اور آگے کیا فرمایا؟ کاملین، 2 سال، حالانکہ حولین کا معنی بھی یہی ہے 2 سال، لیکن آگے اللہ نے مزید تاکید فرمائی کہ کاملین، مکمل 2 سال۔ مطلب یہ ہے کہ اگر 2 سال سے کم مدت میں ماں اور باپ باہمی مشورے کے ساتھ دودھ چھڑانا چاہیں تو اختیار ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ دودھ پلانا چاہیں تو کتنا؟ 2 سال، اور وہ بھی قمری حساب سے، وہ بھی کس حساب سے؟ قمری حساب سے، یعنی یہ محرم سفر وغیرہ یہ مہینے، یہ جنوری فروری کے نہیں، وہ 10 دن بڑا ہوتا ہے، یہ 10 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ 2 سالوں میں کتنے دنوں کا فرق پڑ جائے گا؟ 20 دنوں کا۔ بھئی بات سمجھ آئی نا؟ تو قمری حساب سے 2 سال دودھ پلا۔ اچھا اب یہ اللہ نے فرمایا کہ ماں کی پہلی قربانی کیا ہے؟ ماں کی پہلی قربانی حملتہ امہ کرہا، اور دوسری قربانی کیا بیان کی؟ وَوَضَعَتْهُ کرہا، اور تیسری قربانی وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔
اچھا اب میں نے آپ کو دو مقام بیان کر دیے، ایک سورہ لقمان اور ایک سورہ البقرہ. تو دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے؟ کتنی؟ 2 سال. قمری مہینوں کے، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. اچھا میرے پیارے بھائیوں، ہمارے نا کچھ بھائی وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ایک فقہ حنفی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین نہیں ہے. ذرا میری بات کو آپ نے غور سے سننا ہے، رفع الیدین نہیں. اچھا اب آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ فتویٰ امام ابو حنیفہ کا ہے رحمت اللہ علیہ. میں یہاں پر ایک بات ذرا کلیئر کر دوں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سن 80 ہجری کو پیدا ہوئے اور سن 53 ہجری کو وفات پا گئے. سن 153 ہجری کو وفات پا گئے. تو ٹوٹل عمر کتنی ہے ان کی؟ 73 سال. اور یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اب یہ 153 ہجری میں وفات پائی. ذرا غور سے سمجھنا. اور اس فقہ حنفی کی سب سے جو چوٹی کی کتاب ہے اس کا نام ہے الہدایہ. اس کا نام کیا ہے؟ الہدایہ. یہ سب سے چوٹی کی کتاب ہے. جس طرح ہمارے ہاں حدیثوں میں سب سے چوٹی کی کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف. تو وہ جو الہدایہ کتاب ہے اس کا جو مصنف ہے وہ یعنی پیدا ہوا 600 ہجری میں. کس ہجری میں؟ 600 ہجری میں. اب وہ ہدایہ لکھنے بیٹھا، توجہ ہے نا، وہ ہدایہ لکھنے بیٹھا اور اس کے اندر اس نے یہ لکھا کہ یہ فتویٰ، یہ فتویٰ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ. اب آگے وہ نام لکھ دیتا ہے کہ یہ مسئلہ جی امام ابو حنیفہ نے یہ یوں بتایا، امام محمد نے یوں بتایا، قاضی ابو یوسف نے یوں بتایا، حسن شیبانی نے یوں بتایا، ابراہیم نقی نے یوں بتایا. وہ آگے ان کے سفیان ثوری نے یہ بتایا، وہ آگے امام کا نام لکھ دیتا ہے. اچھا اب اس نے جتنے فتوے لکھے تو اس نے اپنے سے لے کر یعنی امام ابو حنیفہ تک درمیان میں کوئی سند نہیں بیان کی. تو میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کہ بھائی دیکھے نا وہ کہتا نا کہ یہ مجھے بات فلاں نے بتائی تھی، یہ مجھے بات پھر فلاں نے اس کو فلاں نے بتائی تھی، اس کو فلاں نے بتائی تھی، اس کو فلاں نے بتائی تھی. آپ بخاری شریف دیکھ لیں، مسلم دیکھ لیں، ابو داؤد دیکھ لیں، ہر حدیث کی کتاب میں سند موجود ہے. لیکن یہ جو ہدایہ ہے اس کا مصنف وہ اب مسئلے بیان کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ کا نام لے کر رحمت اللہ، لیکن درمیان میں سند کوئی نہیں. سمجھ آئی بات؟ اب ہمارے پاس کیا اتھینٹسٹی ہے کہ یہ جو فتویٰ واقعی امام ابو حنیفہ نے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ ہمارے پاس کوئی اتھینٹسٹی ہے جی؟ کوئی سر ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں. لیکن جب امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حدیث میں نے اپنے استاد سے سنی، میرے استاد نے اپنے استاد سے سنی، میرے اپنے استاد کے استاد نے پھر اپنے فلاں استاد سے سنی. وہ باقاعدہ ایک زنجیر ہے، ایک سلسلہ ہے سند کا، یہاں تک کہ وہ جا کر بیان کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو بن گئی نا بات. اگر ان میں سے کوئی راوی کمزور ہے، کوئی راوی ضعیف ہے تو کہیں گے یہ روایت ضعیف ہے. اگر وہ سارے راوی ٹھیک ہے تو یہ روایت ٹھیک ہے. سمجھے نا؟ تو میرے پیارے بھائیوں وہ جو فقہ حنفی ترتیب دی گئی وہ ساری کی ساری بے سند ہے. شاید میری بات آپ فالو کر رہے ہیں. وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ بے سند ہے.
اچھا اب اس میں لکھا ہوا ہے، میں نے ایک مسئلے کی مثال دی کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کہتے تھے کہ رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین نہیں ہے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، جو سمجھ آئی نا، ہمیں کیا پتا۔ اچھا اسی طرح وہ کہتے تھے کہ جب امام والضالین کہے تو تم نے اونچی آواز سے آمین نہیں کہنا، خاموش کہنا ہے۔ اب یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ جی امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے۔ اب ہمارے پاس کیا ثبوت ہے، کیا ہمارے پاس یقین ہے کہ یہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ اچھا اب چلتے چلتے اسی طرح پھر ہمارے کئی بھائی وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کوفہ میں رہتے تھے، ان تک وہ ساری رفع الیدین والی حدیثیں پہنچی ہی نہ ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، وہ جتنی حدیثیں ہیں بخاری میں آتا ہے کہ آپ جب رکوع جاتے تو رفع دین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع دین، ہو سکتا ہے یہ ساری حدیثیں امام ابو حنیفہ تک نہ پہنچی ہو۔ اچھا بھائی ہم یہ بھی مان لیتے ہیں، اچھا جی ہو سکتا ہے وہ اونچی آمین والی حدیث بھی ان تک نہ پہنچی ہو سکتا ہے کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے والی حدیثیں بھی ان تک نہ پہنچی ہو۔ میری بات سمجھے نا؟ اچھا اب ہدایہ میں لکھا ہے، ہدایہ میں، اور اس کی دوسری جلد ہے، اور اس میں آپ دیکھیں باب الرضاعہ کہ دودھ پلانے کا باب، آگے لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی کتنا؟ 2 سال اور 6 ماہ۔ کتنا؟ 2 سال اور۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کا یہ فتویٰ قرآن کے خلاف ہے یا قرآن کے مطابق ہے؟ وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پتہ نہیں یہ فتویٰ امام ابو حنیفہ کا ہے کہ نہیں ہے۔ ہماری جانب بلا درمیان میں سند تو ہے کوئی نہیں بھئی، درمیان میں سند تو ہے نہیں۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا فتویٰ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ فقہ حنفی کہ جس کے بارے میں آج شور ڈالا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے جی پاکستان کے اندر ہم فقہ حنفیہ کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر فقہ حنفیہ نافذ ہوگی، یہی شور مچایا جاتا ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے جب شریعت بل آیا تھا، تو شاید آپ کو یاد ہو، تو اس وقت بڑا نہیں جی نہیں یہاں پر فقہ حنفیہ جاری۔ اچھا اب انہوں نے فقہ حنفیہ کا شور ڈالا تو ایک اور طبقہ اٹھ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا نا 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 یہاں پاکستان میں فقہ جعفریہ نہ چلے گی۔ اب انہوں نے فقہ جعفریہ کا شور ڈالا۔ میرے پیارے بھائیو، یہ فقہ حنفی کہ جس کے یعنی تقریباً بھئی ذرا بچیاں کو بوتل پھاڑ لو، بار بار نہ کڑ کرتے ہیں پہ، وہ آواز آ رہی ہو رہی۔ اچھا اب یہ فقہ حنفی کہ جس کے یعنی 100 میں سے تقریباً یعنی کم از کم 60% مسئلے قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں۔ کتنے میں نے عرض کیا؟ یہ کم از کم ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ ایک میں نے آپ کو مثال دی ہے بھائی، قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ لقمان کہ ماں کتنے سال دودھ پلائے، اور سورہ البقرہ کتنے سال؟ کتنے؟ مکمل 2 سال۔ وہاں کیا لفظ ہے؟ حولین کاملین۔ لیکن یہاں پر جناب فقہ حنفی ہدایات سب سے چوٹی کی کتاب، دوسری جلد، رضاعت کا باب، وہاں لکھا ہوا ہے وعند ابی حنیفہ سنتین و نصف۔ کیا معنی ہے اس کا؟ وعند ابی حنیفہ سنتین و نصف، کہ 2 سال اور آدھا سال، کتنا بن گیا؟ 2.5 سال۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ
جی 30 شہرا کہ 30 ماہ ہے دودھ پلانے کی مدت اور حمل کی مدت، یہ کتنی ہے 30 ماہ۔ اچھا اب یہ 3 قربانیاں کون پیش کرتی ہے؟ کون؟ ماں، یعنی حمل کے مشقت، زچگی کی مشقت اور 2 سال دودھ پلانے کی مشقت، یہ کون برداشت کرتی ہے؟ اچھا اب آ گئی چوتھی مشقت بچے کی پرورش میں، وہ کیا ہے کہ اس کے اوپر مالی اخراجات، یہ کون برداشت کرتا ہے؟ یہ باپ۔ تو کل کتنی قربانیاں اور کتنی مشقتیں ہو گئیں؟ 4۔ اب حدیث سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہتا ہے ای الناس، اللہ کے رسول سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اموں کا۔ کیا فرمایا؟ تیری ماں۔ ذرا غور سے، اس نے اگلا پھر سوال دوہرا دیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں ایک دفعہ اچھا سلوک اپنی ماں سے کر چکا، اللہ مجھے پھر توفیق دے، میں پھر اچھا برتاؤ کرنا چاہوں، اب میرے لیے اب کون زیادہ حقدار ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اموں کا، پھر تیری ماں۔ سوال کرنے والا چپ نہیں ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں 2 دفعہ اچھا برتاؤ اپنی ماں سے کر چکا، اب میں تیسری دفعہ اچھا برتاؤ کرنا چاہتا ہوں، پھر میرے پاس گنجائش آ جاتی ہے، تو اب میرے اچھے برتاؤ کا حقدار اب تیسری مرتبہ کون بنے گا؟ آپ نے فرمایا ثم اموں کا، پھر تیری ماں۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول اگر میں 3 دفعہ اچھا برتاؤ کر چکا، اب میں چوتھی دفعہ کوئی اچھا برتاؤ کرنا چاہوں، اب کون حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرا باپ۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو کتنے حق دیے؟ کیوں 3 حق دیے؟ کیوں 3 حق دیے ماں کو؟ اس نے 3 قربانیاں دی ہیں، ماں کو 3 حق دیے اور باپ کو چوتھا حق دیا، 1 حق دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ایک قربانی ہے کہ وہ مالی اخراجات برداشت کرتا ہے۔ بھی بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ ہے اصل میں اس کے پیچھے فلسفے، یہ پیچھے فلسفہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو 3 حق دیے، باپ کو فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، کہ اٹھائے رکھا اس کو اس کی ماں نے مشقت کے ساتھ، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس نے جنم دیا اس کو مشقت کے ساتھ، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور اس کے حمل کی مدت اور اس کے دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ 30 ماہ ہے، یہ میں انشاءاللہ اگلے درس میں کلیئر کروں گا۔ تو آج ہم جتنا آیت کا حصہ پڑھ سکے ہیں بس یہی آج کا ہمارا سبق ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اچھا بھائیو، یہ تو ویسے وہ سلیمان صاحب ہیں، زیادہ بہتر۔ سلمان صاحب کتنے ہیں؟ اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ یہ نوید احمد ڈار صاحب کے والد محترم محمد سرور ڈار صاحب وہ ہسپتال میں داخل ہیں، ان کے لیے دعائے صحت کرنی ہے، سارے بھائی ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ